والوں کے پاس جا رہے ہیں، پھر تمہیں فتویٰ بھی دینے کی کوئی ضرورت کوئی نہیں، تم نے انہیں منہ نہیں لگایا۔ پہلے تو وہ تمہارے پاس آ کے بیٹھے تھے، کیوں بیٹھا کے؟ کیا بات ہے، کوئی کام ہے؟ اچھا السلام علیکم، لے اسے بٹھاتے، نام پوچھتے، ابا کا نام پوچھتے، اما کیا بات ہے، ہر وقت اللہ کے گھر کے اندر نظر آتے ہو، یا کوئی کاروبار بھی کرتے ہو، اور پھر اپنے دل کے دکھڑے تمہیں سناتا۔ ہم نے تو ماشاءاللہ یہاں میرے عزیزوں کلاشن کوف رکھی ہے، یہاں بتی بور رکھی ہوئی ہے، جمعے کے خطبے میں عربی ابایا پہن کے ڈزن ڈزن ڈزن، چل جمعہ پورا ہو گیا۔ میری باتیں تمہیں کڑوی لگ رہی ہیں لیکن یاد آئیں گی تمہیں۔ جس نے تمہیں 50,000 روپے عطیہ دیا تھا کہ ممبر بنانا، مولوی صاحب بیٹھ کے تقریر کرنا، وہ بھی اپنے مسئلے کے حل کے لیے کالے علموں کے پاس، کالے علم کرنے والوں کے پاس جا رہا ہے۔ اس کو تو مسئلہ حل کرتے۔ جس نے تجھے ممبر پہ کھڑے ہو کر عصا پکڑنے کے لیے جو تجھے عصا بنا کے دیا، اس کا مسئلہ تو حل کرتا۔ جس کے گھر سے 5,000 روپے تیری تنخواہ میں شامل ہوتا ہے، کم از کم اس کا مسئلہ تو حل کرتا۔ اب میرے پاس تھکا ہو رہا، اسے پتہ لگا دارالعلوم کے اندر ختم بخاری شریف کا جلسہ ہے، کابرین آئیں گے، علماء اکرام کا ایک خادم بھی آئے گا، یہ سننے کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا میرے گھر کے اندر طلاق کی نوبت چل رہی ہے، بیوی چھتر مارنے کو تیار ہے، نہ شوہر کو قبول کر رہی، نہ ماں باپ کو قبول کر رہی، نہ اولاد کو قبول کر رہی۔ چلو عبد الحنان کی تقریر میں جاؤں اور وہاں جا کر میں دیکھوں تو صحیح، کیا پتہ میرے مزاج کی تقریر ہو جائے۔ اب میں کہہ رہا ہوں حضور معراج پہ گئے، سارے نبی پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ مجھے پتہ ہے، میرے گھر میں جو آگ جلی اس کے بتاؤ۔ میں نے کہا یار غار ساری رات رحمت عالم کو لے کر اپنی گود میں بیٹھا رہا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے یہ بھی پتہ ہے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، قرآن غار حرا میں جب ہو گئی، مجھے یہ بھی پتہ ہے۔ میں نے کہا پھر بتا تو کیا سننا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جی گھر کے اندر نفرت کی آگ لگی ہے، مجھے خدیجہ اور آمنہ کے لال کی زندگی سناؤ، مجھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا سکھاؤ، اور رحمت والے نبی کا سیدہ عائشہ کے ساتھ اللہ اکبر اتنے پیار والا برتاؤ سکھاؤ تاکہ میرا گھر بھی بچ سکے۔ وہاں میں نے کہا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلے تشریف لے۔ اگلی بات بتاؤ میرے عزیزو، آپ میری بات سے اتفاق کرو گے، ناراض نہ ہونا۔ سنو، شیخ الحدیث صاحب بچہ کیا کر رہا ہے؟ صحیح دعا گھرو، بڑے پڑھانے کی کوشش کی لیکن پڑھا نہیں، الیکٹریشن کی دکان کھول رکھی ہے، مرنا جاوا۔ 40 سال تک مدرسے میں پانی پتی لہجے میں پڑھانے والے کا بچہ فریجوں والی دکان پہ کام کر رہا ہے۔ حلال کمانا ٹھیک ہے لیکن مجھے ایمانداری سے بتاؤ، 40 سال تک باپ نے چٹائی پر بیٹھ کر مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھایا، دنیا والوں کو پسند آیا، بتاؤ اس کی اولاد کو کیوں پسند نہ آیا؟ وجہ یہ تھی یہ محکمہ بڑا کمزور ہے، یا تنخواہ کا معیار کوئی نہیں، یا پینشن کا معیار کوئی نہیں، یا مستقبل کا معیار کوئی نہیں۔ اگر پڑھانے والا مر جائے اس کی بیوہ کا معیار کوئی نہیں، اس کے یتیموں کا معیار کوئی نہیں۔ تو میرے عزیز و دین کے محکموں میں نوکری کرنے والوں کے بچوں نے بھی بغاوت کرنا شروع کر دی۔ مجھے کوئی محکمہ ایسا دکھاؤ جہاں تنخواہ ٹوٹ ٹوٹ کے ملتی ہے، میں تمہیں مفتی محمد اکمل کا محکمہ ایسا دکھاؤں گا میرے عزیزو جہاں تنخواہ مہینے کی ہو 10,000 وہ بھی ٹوٹ ٹوٹ کے ملتی ہے۔ میرے عزیزو مجھے کوئی ایسا محکمہ دکھاؤ، بجلی کا بل سرکاری کھاتے میں، گیس کا بل سرکاری کھاتے میں، سارے کے سارے الاؤنس سرکاری کھاتے میں۔ رب اکبر کی قسم مفتی اکمل صاحب جاؤ میرے پاس آ کے بیٹھو، میں بولتا رہوں گا آپ ہاں کرتے رہنا۔ بتاؤ بجلی گیس کا بل دینے کی وجہ سے، گیس کا بل دینے کی وجہ سے 1 سال ہو گیا مدرسے کا میٹر کٹا ہوا ہے۔ میرے عزیزو بجلی کے بل بھرنے کے لیے، گیس کے بل بھرنے کے لیے اس دارالعلوم والوں کے پاس پیسے کوئی نہیں۔ یہ بیٹھے مفتی صاحب پوچھو کیا دینی اداروں کے اندر لومیں لگی ہوئی ہیں، فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، کیا کپڑے کی فیکٹری لگی ہوئی ہے، کوئی دودھ بنانے والی مشین لگی ہوئی ہے۔ 1.5 کروڑ روپیہ پچھلے مہینوں میں مدرسوں کا بل آیا، 80 لاکھ روپیہ مدرسوں کے بل آیا، 25 لاکھ روپیہ بل آیا۔ اوے لوگو رب اکبر کی قسم ہے جن کے پاس ہے نہیں انہوں نے تو دعائیں کی، اور جن کے پاس تھا انہوں نے بھی میرے عزیزو خدا کے قرآن کو تیرے میری زندگیوں کے اندر لانے کے لیے اتنا مشکل کر دیا ہے۔
سارے اسمبلی کی کرسی پہ ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، حلف دیتے میں مسلمان ہو اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پر ایمان ہے، ختم نبوت پر میرا ایمان ہے، قرآن پر میرا ایمان ہے، میں قرآن کے مطابق فیصلے کر دوں گا، جو قرآن ہاتھ میں حلف لیتا ہوں قرآن سے، میں یوں کروں گا یوں کروں گا، رب اکبر کی قسم ہے سارے کے سارے بے شرم ہے، انہیں تمہاری نالیوں کا خیال تو آیا، تمہارے گٹروں کا تو خیال آیا، تمہاری گلیوں کا خیال آیا، تمہاری گلی میں بجلی کے کھمبوں کا خیال آیا، نہیں خیال آیا، خدا کا قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا خیال کوئی نہیں آیا ہے۔ کون سے ایسی کینڈیڈیٹ ہے، کون سے ایسا ممبر ہے جس نے میرے عزیزو مجمع کے اندر وعدہ لیا ہو میں انشاءاللہ اپنے علاقے کے گیس اور بجلی کے بل معاف کراؤں گا؟ یہ 2-3 سال مدرسے والوں پہ ایسے آئے، رب اکبر کی قسم ہے مدرسے والوں میں نے اپنے بچے دوسرے بچوں میں میرے عزیزو حالات نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے مدرسوں کے اندر منتقل کر دیے۔ محتمم نے میٹنگ بلا کر اساتذہ سے کہا اللہ اکبر، آپ خوشی کے ساتھ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اگر فری میں پڑھاؤ تو پڑھاؤ، تنخواہ سال کے بعد ملے، 100 سال کے بعد ملے، 10 سال کے بعد ملے تو انشاءاللہ ملے گی ضرور، تو میرا پیسہ نہیں کھائیں گے، لیکن فی الوقت ہمارے پاس 6 مہینے کے لیے پیسے کوئی نہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے میں ایسے قرآن پڑھانے والے، ایسے فقہ پڑھانے والے، مسائل سنانے والے، حدیث پڑھانے والے نہیں یقین آتا، چلو میری گاڑی میں بیٹھ کے چلو، میں تمہیں عزیزو تمہیں ان کے گھر لے جاؤں گا۔ کسی کے گھر میں مہینے کا دن کا آدھا کلو دودھ تھا، اس نے دودھ بند کر دیا، خدا کا قرآن نہ چھوڑا، اس نے چائے ایک ٹائم کر دی، خدا کا قرآن نہ چھوڑا، مہینے میں 1 مرتبہ گوشت پکایا، سبزی ترکاری کھائی، خدا کا قرآن نہ چھوڑا۔ اوے لوگو پھر بھی میرے عزیزو جب اتنا با کردار محکمہ، اتنے صلاحیت والے لوگ اتنی تمہاری جی حضوری کریں، پھر آپ کو خیال کرنا چاہیے، پھر اتنی میرے عزیزو محبتوں کے باوجود تمہاری زبانوں پر کیوں آتا ہے کہ مولویوں نے سارے کام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے؟ آپ نے ہمارے سے ختم نبوت کے چوکیدار مانگے، ہم نے انکار کیا، آپ نے ناموس صحابہ کے چوکیدار مانگے، 10,000 ہم نے نذرانے شہادت کے پیش کیے، تازہ تازہ گلشن اجڑے اسلام آباد کے اندر، کون والی وارث ہے؟ کسی تاجر کو نہ چھیڑا، کسی اسکول ماسٹر کو نہ چھیڑا، میرے عزیزو کسی 22ویں گریڈ کے افسر کو نہ چھیڑا، اگر چھیڑا تو آمنہ کے لال کے اس وارث کو چھیڑا جو سینے میں اللہ کا دین لے کر پوری دنیا کے اندر صدیق کی صداقت کے نعرے لگا رہا تھا۔ رب اکبر کی قسم ہے ظالم نے اتنا شدید حملہ کیا، ساری گولیوں کے وہ چھاڑ چہرے پہ پڑی، میرے عزیزو جسے سانس نہ لینے دیا۔ قیامت کے دن بتاؤ رب العالمین کے دربار میں وہ کھڑا کہ کہے گا اللہ ظالموں نے میرا گلشن اجاڑ دیا، میرے بچوں کو یتیم کر دیا، بتا اللہ ان سے پوچھ میرا قصور کیا تھا؟ اگر میں آپ سے 5,000 مدرسے کے لیے مانگو، اپنے لیے مانگو تو میرے منہ پہ تماچا مارو، کھلا مجھے دکھاؤ۔ اگر میں خدا کا قرآن کے لیے، خدا کے قرآن نبی کے فرمان کی ترقی کے لیے آپ کے آگے یہ پاک دامن پھیلاؤ، میرے عزیزو جیبوں میں پیسہ ہونے کے باوجود بتاؤ تمہارا سر کیوں جھک جاتا ہے؟ یہ محکمہ کتنا اونچا ہوگا، کتنا عظمت والا ہوگا، کتنی شانوں والا ہوگا، کتنی ترقیوں والا ہوگا، کتنی بلندیوں والا ہوگا، جس کے بارے میں اس محکمے کے لیے اس کی وکالت کرتے ہوئے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اوے لوگو چلو تم یوں ہی نہیں دیتے، اس محکمے کی ترقی کے لیے میں اللہ کو قرضہ دے دو، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے آج تم 10 کا نوٹ دو گے، میں قیامت کے دن تمہیں بڑا چڑھا کے واپس کروں گا۔
مسجد جنتی باغ ہے، مدرسے محمدی باغ ہے، پڑھنے والے اس باغ کے پودے، پڑھانے والے اس باغ کے مالی، اور ان پر خرچ کرنے والے اس باغ کے رکھوالے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اس باغ کے آباد ہونے میں کمی کوئی نہیں، اس باغ کے پودے پھول کھلنے میں کمی کوئی نہیں، مالیوں کی حفاظت کرنے والوں میں کمی کوئی نہیں۔ بتاؤ جو باغ کے رکھوالی تھے انہوں نے ہاتھ کیوں کھڑے کر دیے؟ کتنا قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے وعدہ فرمایا، اے میرا بندہ اس گلشن کی آبادی کے لیے خرچ کر دے، زمین کے اوپر مجھے تو دے دے، زمین کے اندر میرے سے لے لینا، اگر میں زمین کے اندر قبر سے لے کر جنت اور جنت کے بعد تک نہ دوں تو اے بندے مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ سوچو تو صحیح میرے یارو، پوری دنیا کا کفر میرے عزیزو، اسلام دشمن عناصر ہیں، اللہ اکبر، جو یہ دہشت گردی کے کھوکھلے عزائم میرے عزیزو اس ملک کے وقار کو، اس ملک کے عمل کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں۔ جاؤ دہشت گرد ہو، علماء بھی آنکھیں کھول کے بیٹھے ہیں اور افواج پاکستان بھی آنکھیں کھول کے بیٹھی ہے۔ تم جتنے مرضی ایسے دہشت گردی کے حملے کرتے رہو گے، انشاءاللہ ہمارے پہاڑوں جتنے حوصلے کو تم کمزور نہیں کر سکتے ہو۔ آج اتنا سارا مجمع مردوں کا عورتوں کا بیٹھا ہوا، اگر تم میرے عزیزو 1,000 بھی اپنے ذمہ لے لو تو 5 لاکھ مدرسے کے مہینے کا خرچہ پورا ہو جائے گا، لیکن کرے کون؟ ہمیں تو اللہ نے مفتی صاحب بھی ایسا دیا جو کہتا ہے چندہ نہ کرنا، بس ترغیب دے دینا۔ گیس کے بل کٹ گئے، اساتذہ کی تنخواہ کوئی نہیں، آٹے والے کا قرضہ، سبزی والے کا قرضہ، کہ لے مولانا نا مجھے چندہ مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں کہا لوگوں کو سود مانگتے شرم نہیں آتی، سود پر پرافٹ لیتے شرم نہیں آتی، لوگ حرام کام پہ شرم نہیں کرتے، آپ حلال کام پہ کیوں شرم کرتے ہو؟ مولانا مجھے اس وقت آپ کی ضرورت ہے، آپ تشریف لائیں یہاں۔ الیکشن پر تو اسے کھڑا ہونا چاہیے تھا، قسم اٹھاؤ، چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے؟ حق تو ان کا تھا، لیکن الحمدللہ الیکشن پر میرے عزیزو وہ کامیاب ہوگا کہ 5 سال کے بعد جس کی گاڑی ادھر کو گئی تھی 5 سال کے بعد ادھر کو واپس آئی۔ بس میں نہیں کہتا تم کسی جماعت کو ووٹ دو، میں نہیں کہتا تم کسی پارٹی کو ووٹ دو، جو تمہیں بھلی لگے، تم نے اپنے ووٹ کا، تم نے اپنے کینڈیڈیٹ کی نمائندگی کا، کامیابی کا اللہ کے دربار میں آمنہ کے لال کے سامنے کھڑو کے جواب دینا ہے۔ لیکن میرے عزیزو ایسے کو ووٹ دینا، ایسے کو ووٹ دینا جو اسمبلی کے اندر بیٹھ کر تمہارے حق کے بارے حق کے اندر آواز تو اٹھا سکے۔ ابھی میری گفتگو مکمل ہونے میں 15 منٹ باقی ہیں، اگر تمہیں اچھی لگی تو 15 منٹ اور بھی سنا سکتا ہوں، سنو گے؟ کوئی بات غلط تو نہیں کی؟ دیکھو اگر کہتے ساری باتیں صحیح کی ہے تو آپ کی بے کرامی بے ادبی، ہاتھ اٹھا کے کہو ساری باتیں اچھی کی ہیں، سبحان اللہ، واہ جی واہ، اسے قبول بھی کرو گے؟ یوں نہ کہنا جاتے ہوئے مولوی صاحب السلام علیکم، جو آپ نے گفتگو کی تھی ہمارے ہضم کرنے کی گنجائش ہی کوئی نہیں، یہ واپس لے جاؤ، کسی اور کو جا کے کھلا دینا۔ صاحب میرا موضوع تھا کہ جو بچے عالم بنے آپ کی نگاہوں میں ان کا مستقبل کیا ہے؟ کیا جو بچہ عالم بنا اس کا پھپھا، اس کا تایا، اس کا ماما گھر جائے گا اور کہے گا ماشاءاللہ بیٹا عالم بنا، میں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں، مسجد کے اندر نکاح کرتا ہوں؟ ہے کوئی جذبہ؟ انہوں نے کہا میں نے تو اس کے خرچے کے اوپر 1000 خرچ نہیں کیا، بیٹی تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر ابھی مفتی صاحب کا آپ کے پاس فون چلا جائے، صحیح حالات بڑے خراب ہیں، بڑی آزمائش سے حالات ہیں، بجلی کا بل 4 لاکھ آ گیا، 3 لاکھ روپیہ جمع ہو گیا، 1 لاکھ چاہیے، ہمت فرما لو۔ صحیح آپ کو پتہ ہے الیکشن کا زمانہ ہے، سردی بہت ہے، سارے کاروبار ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں، بازار میں مفتی صاحب نے نکل کے دیکھا لوگ رضائیوں میں سو رہے ہیں، سارے کاروبار ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں،
مفتی صاحب برگر والی دکان پہ گئے، برگر ختم، پیزے والی دکان پہ گئے، پیزا ختم، شوربے والی دکان پہ گئے، شوربہ ختم، گوشت والی دکان پہ گئے، گوشت ختم، سبزی والی دکان پہ گئے، سبزی ختم، فروٹ والی دکان پہ گئے، فروٹ ختم، آئس کریم والی دکان پہ گئے، آئس کریم ختم۔ لیکن میرے عزیزوں پتہ نہیں گاہک فرشتے بن کے آئے تھے یا خریدار فرشتے بن کے آئے تھے، لے گئے، سارے بھوکے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے، ماشاءاللہ۔ یہ میرے سے پہلے آئے تھے، انہیں چھٹی نہ ملی، جس نے سبق یاد کیا، یقین کرو، بڑے سے بڑا متقی، السلام علیکم، 15 لاکھ روپے گیس کا بل ہے، بس یہ 5,000 رکھیں، بس رکھیں، بس حضرت اور بہت ہے ماشاءاللہ، اور چھوڑ، ایک کو دے دے، ایک کو ہنسا کے دکھا دے، یہ کافی ہے۔ ابھی مفتی صاحب بیٹھے تھے، میں مثال دے رہا ہوں، کسی کی دکان پہ آئے، حضرت گیس کا بل آ گیا، 4 لاکھ ہے، 3 جمع ہو گیا، اور کچھ ہمت فرما دیں 1 لاکھ اور ہو جائے تو آسانی ہو جائے گی، لکڑیوں کا خرچہ بہت ہے۔ انہوں نے کہا حضرت 5,000 دے سکتا ہوں، زیادہ نہیں دے سکتا۔ اتنے میں اللہ اکبر، فون آ گیا، حاجی صاحب، ملک صاحب، اوان صاحب، ارائیں صاحب، سید صاحب، ہاشمی صاحب، 7 والا مکان بک رہا ہے، کتنے میں؟ 2 کروڑ 20 لاکھ روپے، کیا خیال ہے، لے لیں؟ انہوں نے کہا پیسہ کوئی نہیں، روکڑا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا تو ہمت کر ماشاءاللہ۔ اب کیا کرے، یہاں 5,000 روپے دینے میں جان نکل رہی تھی، وہ کہہ رہا ہے 2-10 میں آگے پیچھے کر کے سودا کرا دے۔ انہوں نے کہا 12 میں ڈن ہو رہا ہے، کر دوں؟ کہاں کر دے، اللہ مالک ہے۔ جب 2 کروڑ روپے کا مکان ادھار لے سکتا ہے تو خدا کے دین پڑھنے والوں کے لیے 2 روٹیوں کا انتظام کیوں نہیں کر سکتا؟ سید الاولین والآخرین جناب امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سائل آیا، آپ نے فرمایا بلال کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں؟ آپ نے فرمایا بلال پھر جا کسی سے قرضہ لے آ اور قرضہ لے کے آ کے اس کی حاجت پوری کر دے۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ یا رسول اللہ اگر گنجائش کوئی نہیں، اللہ کہاں کہتا ہے کہ اس کی حاجت کے لیے قرضہ لے کے پوری کر دو؟ اللہ کے نبی جب ہے کوئی نہیں تو اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈالتے ہو؟ پچھلی طرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی بیٹھے کہ یا رسول اللہ عمر کی بات تو رہنے دو، عمر تو کہتا رہے گا جو آپ کو اللہ نے حکم کی دیا ہے وہ کر گزریے۔ اللہ اکبر، بندوبست نظام اللہ آپ ہی خود بخود فرما دے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ، جب سارے نبیوں کا سردار دنیا سے تشریف لے گیا کس چیز کی کمی تھی؟ جنت اشاروں پر، جہنم اشاروں پر۔ میرے عزیزو جوتے سمیت بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو جائے، میرے عزیزو جس کا غلام بلال ہے، میرے عزیزو میراج پر العرش معلیٰ پر جا کے خدا کا دیدار کر آئے، کیا اسے روٹیوں کی ضرورت تھی؟ لیکن نہیں، چلو ماں عائشہ کے دروازے پہ چلو۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے سینہ اور پسلی کے درمیان آپ کا سر تھا، آپ نے آنکھیں بند کی اور آپ کا سر چرپائی کے سرانے رکھا، اور میرے عزیزو روتی ہوئی پردے کے پاس، دروازے کے پاس چلی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اے بلال ادھر آ جا۔ بلال آ گئے، کجا ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دے عائشہ کا گھر اجڑ گیا، امت یتیم ہو گئی۔ میرے عزیزو خدا پاک کی قسم ہے، اس وقت بلال سے پوچھو اماں کا چراغ خالی تھا، اس وقت گھر کے اندھیرے کے اندر میرے عزیزو چراغ جلانے کے لیے دیے میں تیل بھی کوئی نہیں تھا۔ پہلے خیش پھر درویش، پہلے آپ دیکھو، کس نے کہا پہلے آپ دیکھو؟ نبی کی 9 مائیاں، 9 ازواج مطہرات، 2 کا انتقال ہو گیا، مسجد نبوی کے 4 چفیرے، 9 کا گھر ہے، بیچ کے اندر بیٹی فاطمہ الزہرا جسے جگر کا ٹکڑا کا اس کا گھر ہے، اس کے گھر کا پردہ ہٹا ہے، ایک گھر سے 1 مہینے سے چولہا نہ جلا، اس کے گھر کا پردہ ہٹا ہے، 2 مہینے سے چولہا نہ جلا، بیٹی کے گھر کا پردہ ہٹایا، رو کے دکھایا، ابا آج 4 دن ہو گئے جنت کی سردار نے روٹی کا ٹکڑا منہ کے نہیں لگا کے دیکھا۔ پہلے خیش پھر درویش۔ جس دن رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جنازے کی چرپائی اٹھی، پوچھو ان علماء اکرام سے، آپ کی جہاد میں پہننے والی زرہ بھی گروی رکھی ہوئی تھی، کیا نبی کی بیٹی نے ایک فقیر کا، ایک بھوکے کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے سر کی چادر کا سودا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟
بدری صحابہ مسجد نبوی کے اندر، مسجد نبوی سے باہر بیٹھے ہوئے، مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے، اور مکے کے سردار جو بدر میں آ کر صحابہ سے ٹکرائے تھے مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے، امام الانبیاء کی نگاہ پڑی، آپ نے فرمایا جزا سزا کا فیصلہ کل اللہ کے حکم سے کریں گے، لیکن 2 دن انہیں ہو گئے مکے سے مدینے آئے ہوئے، ان کا کوئی اپنا کوئی نہیں، کوئی رشتہ دار کوئی نہیں، ان کی دھی کوئی نہیں، ان کی بہن کوئی نہیں، اور میرے صحابہ آج رات ان جو تمہارے سر لینے آئے تھے، جو تمہیں قتل کرنے آئے تھے، بتاؤ انہیں مہمان بنا کے کون کون اپنے دسترخوان پہ لے کے جائے گا؟ یا تو 2 بھائیوں کی آپس میں صلح کرا دیں، 2 بھائیوں کی صلح پنچایت کے اندر کرا دیں، جب آپس میں گلے ملتے ہیں تو کان میں کہتا ذرا میرے سے بچ کے رہنا، خیال کرنا، اس رستے سے نہ گزرنا جہاں سے میں گزرتا ہوں، اس بیٹھک پہ نہ آنا جہاں میں بیٹھتا ہوں، خیال کرنا اللہ اکبر جہاں میں چائے پیتا ہوں وہاں نہ گزرنا، اپنے لین دین کا خود ذمہ دار ہے، کچھ ہو گیا تو مجھے کچھ نہ کہنا، میں بھائی ہوں تیرا خون ہوں، میں تو سمجھ گیا، لیکن میرے بچوں کو کون سمجھائے گا؟ یہ دھوس ہے آمنہ کے لال نے اعلان کیا جو تمہارے پر تلواریں چلانے آئے تھے ان کے لیے دسترخوان بچھا کے اپنے گھر سے کھانا کھلاؤ، ہر ایک لے گئے، ایک میزبان بچا جو اپنے سر کو اپنی باؤں میں دے کے بیٹھا ہوا ہے، اپنے گھٹنوں میں دے کے بیٹھا ہوا، ایک مہمان بچا، حضور نے فرمایا بلال جی آمنہ کے لال، آپ نے فرمایا اس کو کہہ کے اپنے گھر سے لے جائے۔ حضرت بلال قریب ہوئے، یا رسول اللہ یہ بھی مجھے بتا رہا تھا کہ کئی دن ہو گئے کچھ کھایا کوئی نہیں، یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور کو کہنے کے لیے گئے، اس نے یوں اشارہ کیا بلال راز نہ کھولنا خدا روٹھ جائے گا۔ آگے بڑھے، مکے کے سردار کا ہاتھ پکڑا لے کے چلے، بلال کے کان میں کہنے لگے بلال رضی اللہ عنہ یہ دکھڑا اپنی ذات کے لیے تھا، آمنہ کے لال کے مہمان کے لیے جان بھی قربان ہے۔ گھر لے گئے، اتفاق سے اسی دن محلے سے 2 روٹیاں آئی تھی، ان کے گھر کا چولہا ٹھنڈا۔ گھر والی نے جب اپنے شوہر کے قدموں کی آہٹ سنی، سبحان اللہ میرے گھر والے میرے سرتاج آ گئے، ایک نواب شاہ کا ماحول ہے، تم رات کو 12 بجے چلے جاؤ، اتنی جلدی آ گئے، ماشاءاللہ کوئی کام دھندا دیکھ لو، کوئی ایک دن گھر بیمار ہو کے دیکھ لو تمہاری اوقات، جن لیلاؤں کو تم موٹر سائیکلوں پہ بٹھا کے آئس کریمیں کھلاتے ہو، اللہ اکبر میرے پیارو، ایک 10 محرم کو تعزیہ نکلتا ہے، اس کے اوپر تو 4 پردے، جو روزانہ شام کو آئس کریم کھانے کے لیے تعزیہ نکلتا ہے اس کے اوپر کسی کو پردہ ڈالنے کا خیال ہی کوئی نہیں آتا، ننگی پھر رہی ماشاءاللہ، تم سارے ماشاءاللہ متقی ہو، رہو کمبو ملک و عوان و سید بھی ہو گئے، تمہارے دروازے کے اوپر بھی آ کے یوں سگریٹ کا کش لگاوے یا کہ آیت کریمہ ہی پڑھتا رہے، کیا بات ہے کیوں کھڑے میرے دروازے پہ، ادھر جا کھڑا ہو، تجھے نہیں پتا بیٹیوں دھیوں بہنوں کا گھر ہے، بے شرم نہ ہو، خبردار ہے کون، تیرے باپ کا نام کیا، ابھی تیرے چاچا غلطی ہوگی میں کھڑا ہوگا مجھے کیا پتا۔ کوئی ایک نوجوان دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جائے، غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ جب یہ غیرت صبح 9 بجے سے لنڈے بازار میں بجلی کے بل پلانے کے لیے، دودھ لینے کے لیے، گوشت لینے کے لیے پورے نواب شاہ کے رکشوں میں بیٹھ کر پوری گلیوں کا چکر لگا کے آتی ہے، پھر حاجی عبدالحمید صاحب بتا تیری غیرت اس وقت کہاں چلی جاتی ہے؟ اب بھی تو دکھا غیرت۔ یہ سارے من چلے، تم اللہ سے ڈرو، اگر تم کسی کی دھی کو اپنا نمبر دو گے تو تمہاری بہن سے 4 بندے نمبر لینے کے لیے لائنوں کے اندر تیار کھڑے ہیں، توبہ کرو۔ 500 روپے بیلوں کی کٹنگ، تنگ پینٹ پہن کے، ہاف میرے عزیزوں وہ شرٹ پہن کے، وہی ہاتھ جس سے بارگیننگ کرنی ہے، جس سے آپی کو تم نے کپڑے دکھانے، اسی ہاتھوں کے اندر انگلیاں انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں، اور اس آپی مجھے سائز بتائیے، مجھے فگر بتائیے، غیرت کہاں چلی گئی؟ ہم نے تمہیں آواز دی، سزائیں دی، مفتی محمد اکمل صاحب نے رو کے دکھایا، عبدالحنان کو بھی بلا کے رلایا، شیخ الحدیث صاحب بھی، اپنی عزتوں کو ہمارے حوالے کرو، ٹوٹے ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے، ہمارے گوشت کی بوٹیوں کو چیل کوے کھا جائیں گے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم قرآن سر پہ رکھوا، تیری غیرت کے پردے میں فرق نہیں آئے گا۔ ناک جس کا بہتا ہو، پجامہ سدھارنا نہ آتا ہو، ایک پیچا پیر کی ایڑی میں، دوسرا پیچا الٹا جوتا جسے یہ نہیں پتا سیدھا الٹا کون سے پاؤں میں،
تم اس بچی کو ہمارے حوالے کرو، 6 سال دے دو، خدا پاک کی قسم ہے اگر جنت کی حوروں کی سردارن بنا کے لال اٹھائیں ہمیں مولوی کہنا چھوڑ دینا۔ اس محکمے میں کمی کہاں ہے مجھے بتاؤ؟ خدا کے واسطے اپنی غیرتوں کی حفاظت کرو۔ ایک اور بات مولانا مفتی محمد اکمل صاحب، کس سے پوچھ لو کپڑا کہاں سے لے کے آئے؟ مجھے نہیں پتا، تمہاری بھابھی کو پتا، یہ کام تو وہی کرتی ہے۔ پھر تو کھانے واسطے کنجر پیدا ہوا؟ جوتا تمہاری بھابھی لاتی ہے، دودھ کتنا کون سے بھانے سے آتا ہے یہ بھی تمہاری بھابھی کو پتا، مجھے نہیں پتا بھائی۔ بھانے والے واقف ہیں اس کی ماں سے، گوشت والے اس کے واقف، گوشت والے اس کے واقف، سبزی بھائی بندی ہے ٹھیک ہے لیکن پردہ بھی تو ہے۔ گوشت والے اس کے واقف، سبزی والے اس کے واقف، پرچون والے اس کے واقف، اور بھائی ریڈر والے او میٹر چیک کرنے والے ذرا دیکھ کے یونٹ چیک کرنا بھائی، وہ بھی اس کا واقف ہے۔ گلی کے اندر گاڈے والا آ گیا، کھاجا لے لو، ریوڑی لے لو، گلی کے اندر آ گیا آلو لے لو، پیاز لے لو، باجی آج کیا بات ہے باہر نہیں نکلی، بیمار ہیں؟ میں بن سمجھ کے آپ کا دیدار کرانے آیا، دیدار کرنے آیا، کب کرا کے جہنم کا ایندھن بنو گی؟ تشریف لاؤ تشریف لاؤ۔ ماشاءاللہ جب اتنی ساری غیرت کے جنازے نکال دیے، پھر رمضان میں مدینے چلے گئے اور جا کر حضور کے یا رسول اللہ مدینے کی موت دے، مدینے کی موت دے۔ کہ بے شرما، نہ تجھے خدیجہ پسند آئی، نہ فاطمہ پسند آئی، نہ تجھے عائشہ پسند آئی، نہ جویریہ پسند آئی، نہ ام حبیبہ پسند آئی، نہ زینب پسند آئی، نہ تجھے مدینے کی زینب پسند آئی، نہ کربلا کی زینب پسند آئی، نہ تجھے بلال پسند آیا، نہ صدیق پسند آیا۔ خبردار، مدینے کی موت مانگتا ہے، میں تو تجھے یہاں سانس لینے کی بھی اجازت نہیں دیتا، نکل باہر یہاں سے۔ مفتی محمد اکمل صاحب عمرے کے لیے لے کے جاتے ہیں، خدا پاک کی قسم ایمانداری سے بتاؤ، یہاں سے مدینے میں کوئی باجرے کے لیے پیسے دیتا ہے، کوئی کہتا ہے حضور کے روضے پہ سلام کہنا، کوئی کہتا ہے ہمارے لیے دعا کرنا۔ جیسے مدینہ گئے دوسروں کا سلام تو کیا، موبائل کی سیلفی کے چکر میں اپنا بھی سلام کرنا بھول جاتے ہیں۔ آمنہ کا لال کہتا ہوں بے شرما، نواب صاحب میں تو اتنا تڑپ رہا تھا، میرے مواجہ شریف کے سامنے، میری جالیوں کے سامنے تیری محبت کہاں چلی گئی؟ نئی مدرسے چلا سکتے ہیں، آج کھڑے ہو کے اعلان کرو مفتی محمد اکمل تو جانے، تیرا دارالعلوم جانے، خبردار خبردار، آج کے بعد رسید ہمارے پاس نہ بھیجنا، آج کے بعد خدا کے قرآن کے لیے ہمارے آگے جھولی نہ پھیلانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، معاہدہ کرو، پرونوٹ کرو، سٹامپ پیپر کرو، لیکن ایک سٹامپ پیپر ہم بھی کر کے دیں گے، تم کہتے ہو کل مدرسہ بند کرو، اللہ نہ کرے ہم 8 عصر کی نماز کے بعد مدرسہ بند کر دیں، 2024 ہے، 2040 16 سال کے بعد آنا، رب اکبر کی قسم ہے اگر مدرسہ کے دروازے کو تالے لگ گئے تو میں اپنی اولادوں اپنے باپوں کا جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نظر نہیں آئے گا۔ یہ تو خدا کا احسان مانو، کچی کچی دالیں کھا کر، روٹی کے کچے کنارے کھا کر انہوں نے محمد کے گلشن کو آباد کر رکھا ہے۔ کبھی تمہارے سے مانگا مفتی صاحب آپ نے بچوں کے لیے دال پکائی ہو، کبھی انہوں نے کہا نہیں ہڑتال ہے گوشت کھائیں گے، کبھی سبزی پکائی ہو آپ نے کہا نہیں کھائیں گے۔ جب ہم میرے عزیزوں اتنے گھٹل کے اندر اتنی پریشانیوں کو صبر کا گھونٹ پی کر ہم اللہ کے دین کی ترقی کے لیے کام کرنا نہیں چھوڑے تو پھر آپ ہمارے ہاتھوں سے ہاتھ کیوں چھڑا رہے ہو؟ آپ ہمارے ساتھ تعاون کرنا کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اگر میں یہاں اعلان کر دو چندے کا تو مفتی صاحب مجھے اشارہ کریں گے نہیں 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 شرم والی بات ہے، نہیں نہیں، تو پھر مفتی صاحب بتا چلو امریکہ کو صدر کو فون کر دو، چلو اسرائیل کو فون کر دو کہ مدرسے کے اندر خسارہ ہے، آپ 20 لاکھ روپے بھیج دو۔ مولانا ان کو اللہ کے واسطے ان کا مزاج بنائیں، اتنا مزاج بنائے کہ ہر نماز میں آپ سے آ کے پوچھے مولانا بتاؤ مدرسے کی ضرورت کیا ہے، آٹا بھیج دوں، سبزی بھیج دوں۔ اور میرے بابو اگر قرآن ثواب کی نیت سے، اگر ہمارے سے قرآن پڑھوا کر ثواب مانگتے ہو تو ہماری ضرورتوں کے پورا کرنے کی ذمہ داری کیوں قبول نہیں کرتے ہو کہ تمہیں اٹھانا پڑے گی۔ مکے سے دین مدینے کے اندر آیا، مدینے والوں نے کندھے پر اٹھایا، یوں نہیں کہا تم مکے میں لے جاؤ بلال تیرا چمڑا ادھرے میں کوئی پرواہ نہیں، آمنہ کے لال تو طائف کی گلیوں میں پتھر کا کوئی پرواہ نہیں،
کہ کملی والے جنہوں نے تجھے بے سہارا کیا دروازے ہمارے کھلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی آخری بات، وہ صحابی اپنے گھر گئے، بی بی کہنے لگی آج تو مزہ آئے گا، کئی دن کے بعد روٹی کھائیں گے۔ کہ کیا ہوا؟ کپڑوں سے 2 ہدیے کی روٹیاں خدمت میں آئی ہیں، ایک تو کھا لے، ایک میں، روٹی کا سائز چھوٹا، ہمارا پیٹ تو نہیں بھرے گا۔ کہنے لگی لگتا آج بھی نصیب کوئی نہیں کیونکہ مہمان آیا۔ بیوی کہنے لگی لے آج مہمان لایا، پتہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ کہ مہمان میرا نہیں، مہمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ فوری غصے ٹھنڈے ہو گئے۔ کہنے لگی ایک بات تو بتا، تکڑا ہے کمزور ہے، گبرو ہے جوان ہے، کہ کیا کرے گی؟ کہ یہ تو بتا ہے پتلی پتلی 2 روٹیاں، اس کا پیٹ بھرے گا کہ نہیں بھرے گا؟ کہ میرے اس کا میرے پاس حل ہے، تو دستن لگا کر مہمان کے پاس بیٹھ جانا، روٹی تو کھائے گا، اس 2 روٹیوں میں برکت کی دعا خدا کے آگے رو رو کے میں کروں گی۔ اس نے کہا اللہ اکبر۔ عرب کا مزاج ہے، عرب والوں کی عادت ہے، میزبان جب تک نہ کھائے مہمان ساتھ نہیں کھاتا۔ کہنے لگا اس کا میں نے انتظام کر لیا، یہ گھر کے باہر جو درخت لگا ہوا ہے اس کے پتے اتار کے لے کے آؤں گا، وہ روٹی کھائے گا، میں پتے چباؤں گا، کہوں گا کچھ مجھے بیماری ہے۔ اللہ اکبر۔ پتے کھانے کے لیے مجھے کہا گیا، ایک دن پتے کھاتے دیکھا، دوسرے دن پھر مہمان بنا کھانا کھاتے ہوئے پتے کھاتے دیکھا، تیسری مرتبہ ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا بتا تو صحیح یہ سبق تجھے کس نے دیا؟ خود پتے چبائے، دوسروں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ صحابی کہتا میری زبان سے نکلا محمد الرسول اللہ۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ان کو تو میرے عزیزو یہ نہیں پتا تھا حلال ہے کہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی کی دعائیں رنگ لے آئی۔ پھر وہ لوگ جنہیں حلال حرام کا پتہ نہیں تھا، فرشتے ان کی شہادتوں پر کندھا دینے کے لیے مدینے کی زمین پہ اترے کہ نہیں اترے؟ میرے بابو بس میں آخری بات، میں کیا کروں، کتنا روؤں کتنا دھوں، میں تو اپنا دکھڑا ہی تمہیں سنا سکتا ہوں۔ میرے عزیزو اللہ کے واسطے اس مسجد کے گیس کا میٹر کٹا ہوا ہے، مدرسے کا 1 سال، مجھے سال ہو گیا، 1 سال ہو گیا۔ لکڑیاں کتنے روپے من آ رہی لکڑی بھائی؟ ہے 700-800 روپے من لکڑی، اور روزانہ کتنے بچوں کا کھانا پکتا ہے؟ 500 بچوں کا کھانا پکتا ہے۔ خودکشی کر لے، کسی ٹرک کے نیچے آ جائے، کہاں جائے؟ ہمیں یہ سبق کسی نے سکھایا نہیں، ہمیں اللہ سے مانگنا سکھایا، اللہ سے مانگنا۔ میں 14 دسمبر کو ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، مفتی عطا اللہ نقشبندی میرے پاس بیٹھے تھے، کہنے مولانا تعلیمی دور میں سب راتیں بھول جاؤں، ایک رات میں نہیں بھولوں گا۔ 18 ہزاری میں حکیم عبداللطیف نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت سارے طالب علموں میں جوان طالب علم تھا۔ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ لگا کہ طالب علموں کے لیے آٹا کوئی نہیں، حکیم صاحب جتنی جھولی میں جوتیاں آ سکتی تھی سب طالب علموں کی رات کو تہجد کے وقت جوتیاں لے کے بیٹھ گئے کہ اللہ تیرے نبی کے مہمان بھوکے ہیں، ہمارے پاس ناشتے کا انتظام کوئی نہیں، اے اللہ تجھے طالب علم کی لائلن کی ٹوٹی ہوئی جوتیوں کا واسطہ ان کے لیے روٹی کا انتظام کر دے۔ کتنا خدا کو رو کے دکھایا۔ ایک بندہ آیا 4 مہینے کی اساتذہ کی تنخواہ، آٹے کا ٹرک 2 مہینے کا راشن دے کے چلا گیا، اور روتا کہہ کے گیا تو نے جو راحت اللہ کو رو کے دکھایا، تیرے آنسوں کی برکت سے خدا کا غیبی نظام حرکت کے اندر آ گیا۔ میرے بابو اللہ کی قسم، مدرسہ چھوٹا ہو یا مدرسہ بڑا ہو، اس وقت تمام مدرسے کے محتمین حضرات صبر و تحمل کے ساتھ پریشان بھی ہیں اور خستہ حال بھی ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، یہ تفصیل کے ساتھ اس مدرسے کے سارے بجٹ، سارے حالات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرو گے؟ کون کون کرے گا؟